السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا تعارف امام بخاری رحمہ اللہ، اس کی دو تین آڈیوز جو ہیں وہ ہم نے اس کے اوپر ریکارڈ کی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے تعارف صحیح البخاری۔ اب صحیح البخاری جب ہم یہ نام سنتے ہیں تو فوری ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو لکھنے والے امام بخاری ہیں، ان کا تعارف میں نے پہلے پیش کر دیا ہے۔ اب اس کتاب کا مختصراً تعارف بھی دو تین آڈیوز میں کوشش کروں گا اس کو پیش کرنے کی، کہ صحیح البخاری کیا ہے، صحیح البخاری کا نام کیا ہے، اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے، اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کتاب کو کس طرح لکھا گیا ہے، یہ تمام چیزیں بڑے ہی اختصار سے میں ان کو جو ہے وہ پیش کروں گا۔ ایکچولی اس حدیث کی کتاب سے پہلے جو کتب حدیث مدون تھیں، ان کتب حدیث میں صحیح اور ضعیف یعنی کہ وہ روایات جو قابل عمل تھیں، وہ روایات جو ناقابل عمل تھیں، دونوں کو جو ان کے اندر جمع تھیں، تو ایک عامی بندے کے لیے ان کے اوپر عمل کرنا اس لیے دشوار تھا کیونکہ وہ صحیح اور ضعیف کے درمیان تفریق کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ تو اس سے پہلے کتب لکھی گئی تھیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک کنسیپٹ یہ تھا کہ ایسی کتاب کو مدون کیا جائے، ایسی کتاب کو لکھا جائے، ایسی کتاب ہونی چاہیے مجلد جلد کی صورت میں، ایک کتابی شکل ہونی چاہیے جس میں اللہ کے نبی کی وہ روایات جو تمام کی تمام صحیح ہیں، یعنی کہ جن کو ضعف کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے، ان کو جمع کیا جائے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کنسیپٹ تھا۔ اسی کنسیپٹ کو لے کے امام بخاری نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ تو اب اس کتاب کا امام بخاری نے نام کیا رکھا ہے؟ مارکیٹس میں نیٹ کے اوپر یا عوام الناس میں جب آپ نام سنتے ہیں تو یہی سنتے ہیں، صحیح البخاری، جبکہ اس کتاب کا اصل نام ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ، یعنی کہ الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ۔ یہ نام تھا جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا رکھا۔ اب میں یہ تین لفظ استعمال ہوئے، الجامع الصحیح المسند، میں تینوں کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں بڑے ہی اختصار سے۔ الجامع کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کتاب کے اندر امام بخاری نے جو روایات جمع کی ہیں وہ تمام فنون کو شامل ہیں۔ الجامع مطلب تمام علوم، اس میں عقائد بھی شامل ہیں، اس میں احکامات بھی شامل ہیں، اس میں آداب بھی شامل ہیں، اس میں مطلب تفسیر رقاق یعنی کہ قیدیوں کے احکامات شامل ہیں، اس میں فتن کتاب الفتن ہے، یعنی کہ وہ فتنے جو اللہ کے نبی نے جن کی طرف اشارہ کیا کہ قرب قیامت آئیں گے، اور اس میں مناقب بیان ہوئے ہیں، وہ مناقب صحابہ ہیں، وہ مناقب جو ہے وہ اہل بیت ہیں، یعنی کہ اس کے اندر تمام چیزیں امام بخاری نے ان کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کی کتاب کا جو پہلا لفظ ہے نام کا الجامع، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تمام چیزیں شامل ہیں، وہ تفسیر کا علم ہو، وہ بلاغہ کا علم ہو، اس کے اندر اصول حدیث جو ہے وہ بھی امام بخاری نے اس کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ہے الجامع کا مطلب۔ اور اس میں الصحیح کا لفظ ہے، الجامع کے بعد آتا ہے الصحیح۔ تو الصحیح کا لفظ اور اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری نے جو اس کتاب میں روایات نقل کی ہیں وہ روایات اصول حدیث کی اعتبار سے صحیح ہیں، یعنی کہ ان کے اندر کوئی ایسا ضعف نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ
یہ ضعف کی طرف اشارہ کرے کہ یہ روایت ناقابل عمل ہے، بلکہ تمام روایات قابل عمل ہیں، تو اس لیے امام بخاری نے اس کا نام رکھا ہے الصحیح، یعنی کہ اس کے اندر تمام کی تمام روایات اتھینٹک ہے، یہ ہے الصحیح کا مطلب۔ اب اس کا لفظ آتا ہے، اس کتاب کا نام تیسرا اس کتاب نام کا جو ہے الجامع الصحیح کے بعد المسند۔ المسند کے لفظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری نے اس کے اندر جو روایات نقل کی ہیں، جتنی بھی حدیث نقل کی ہیں، وہ تمام کی تمام مرفوع ہیں، متصل ہیں، ان کی سند جو ہے وہ اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے، یعنی کہ راوی جو بیان کرتے ہیں، امام بخاری کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، آخر تک جو سند ہے وہ اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے، یعنی کہ تمام روایات متصل سند ہے، یعنی کہ ان کی سند اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے۔ تو اس کا مطلب بھی واضح ہوا کہ الصحیح کا مطلب کیا ہے، الجامع، المسند اور الصحیح کا مطلب بھی میں نے بیان کر دیا۔ تو اس کے بعد جو لفظ آتا ہے من حدیث رسول اللہ، تو حدیث رسول اللہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی روایات جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں ذکر کی ہیں، تو ان کا مطلب بھی میں نے واضح کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا ہے، تو وہ میں بہت اختصار سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کس کی وجہ کیا ہے، سبب تالیف کیا ہے؟ تو اب اس حدیث میں کچھ یہ بات بھی تھوڑی سی جو رہ گئی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابہ کے آثار اور واقعات کو اس لیے نقل کیا ہے، وہ ترجمۃ الباب میں کسی حدیث کی تائید کے طور پر امام بخاری نے کسی صحابی کا اثر نقل کیا، کسی کا جو ہے وہ بات نقل کی، یا کسی کا عمل نقل کیا، کسی کا قول نقل کیا، تو وہ حدیث نہیں، وہ اثر ہے۔ جو حدیث ہے وہ تمام کی تمام متصل ہیں، یعنی کہ وہ اسناد کے اعتبار سے وہ متصل مرفوع روایات ہیں۔ اب اس روایت کو، اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ سبب تالیف اس کے 3 بیان کیے جاتے ہیں جو اس کتاب کو لکھنے کی وجوہات ہیں۔ اس میں پہلی جو مین وجہ ہے وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میں نے پہلے بھی ذکر کی، کہ اس سے پہلے جتنی بھی حدیث لکھی گئی، ان کی کتابیں لکھی گئیں، ان کے اندر صحیح بھی روایات تھیں، ضعیف بھی روایات تھیں۔ تو امام بخاری نے سوچا کہ ایک ایسی کتاب کو مرتب کیا جائے، اس کو تصنیف کیا جائے جس کے اندر اللہ کے نبی کی تمام روایات وہ ہوں جو صحیح ہوں، یعنی کہ جو اصول حدیث کے اعتبار سے جو ساری کی سارے قابل عمل ہوں۔ پہلی وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ، امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، وہ ایک موقع پہ امام بخاری رحمہ اللہ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی تصنیف کریں جس کے اندر اللہ کے نبی کی تمام صحیح سنن حدیث شامل ہوں، یعنی کہ وہ روایات شامل ہوں جو ساری کی ساری صحیح ہوں، اور ایک عامی بندہ ان کو پڑھ کے ان کے اوپر عمل کر سکے، اس کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ روایت پتہ نہیں صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے کہ صحیح ہے، موضوع ہے کیا ہے۔ تو ایسی کتاب تم مرتب کرو، ایسی کتاب آپ لکھو جو جس کے اندر تمام روایات جو ہیں وہ صحیح ہوں۔ یہ دوسری وجہ۔ جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا بھی ایک ذہن تھا، اپنا بھی ایک ان کی سوچ تھی، تو جب ان کے استاد ان کو امام اسحاق رحمہ اللہ نے جب ان کو یہ کہا، تو امام بخاری کی اس سوچ کو تقویت مل گئی، تو انہوں نے سوچا کہ ہاں مزید مجھے لکھنا چاہیے۔ تیسری جو اس کتاب کو لکھنے کی وجہ ہے، وہ وجہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کو خواب آتا ہے کہ وہ اپنے سامنے پنکھا لیے کھڑے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ جو مکھیاں ہیں، مکھیوں کو اپنے قریب آنے سے وہ ہٹا رہے ہیں۔ تو اس کی تعبیر پوچھی گئی، تو معبر نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے نبی کی طرف جتنی بھی جھوٹی اور موضوع روایات منسوب کی جاتی ہیں، آپ ان سے ان غلط فہمیوں کو، ان غلط باتوں کی نفی کریں گے، اور جو اللہ کے نبی کی صحیح باتیں ہیں آپ ان کو جمع کریں گے۔ تو یہ تیسری وجہ تھی جو امام بخاری کو خواب آیا تھا، اور اس خواب کی تعبیر جو تھی وہ تعبیر تھی اس کتاب کو لکھنے کی وجہ۔ میں نے 3 وجوہات ذکر کی۔
ان کو میں اختصار سے کہ پہلی وجہ اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں تھی، دوسری وجہ امام بخاری کے استاد کی خواہش تھی، تیسری وجہ امام بخاری رحمہ اللہ کا خواب تھا۔ اب اس کتاب کو لکھنے کی کافیت کیا ہوتی تھی امام بخاری رحمہ اللہ کی، اس کے اندر بہت تفصیل ہے، لیکن میں اختصار سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو لکھنے کا آغاز جو ہے وہ 216 ہجری میں کیا۔ اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ امام بخاری کی 22 سے 23 سال تھی، اور اس کو کمپلیٹ کرنے کا جو دورانیہ ہے وہ تھا 16 ایئرس، یعنی کہ 16 سال امام بخاری کو لگے اس حدیث کی کتاب کو کمپلیٹ کرنے میں۔ یہ کوئی آسان اور کوئی معمولی اور کوئی مختصراً دورانیہ نہیں ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے 16 سالہ۔ 16 سال میں امام بخاری نے 16 ایئرز میں اس کو کمپلیٹ کیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ امام محمد بن یوسف فربری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی کتاب میں جتنی بھی روایات ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، اور کچھ روایات کو میں نے طوالت کے طور پر، یعنی کہ وہ مطلب کتاب لمبی نہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے میں نے اختصار کے پیش نظر میں نے ان کو ذکر نہیں کیا۔ اور امام بخاری یہ بھی لکھتے ہیں، امام محمد بن یوسف فربری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو یہ فرماتے بھی سنا کہ میں نے جب بھی کوئی حدیث لکھتا تھا پہلے میں غسل کرتا تھا اور وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا تھا، اس کے بعد میں اللہ کے نبی کی حدیث لکھتا تھا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے ائمہ، یہ تھے ہمارے محدثین، یہ تھے اللہ کے ولی جن کو آج ہم بھول گئے ہیں۔ یہ ہیں وہ اولیاء جن کی دعائیں آسمان تک پہنچتی تھیں، اور جن کی ماؤں کی دعائیں جو ہے وہ دعائیں کرتی تھیں تو اللہ ان کی بینائی واپس کر دیتا تھا۔ تو یہ وہ ہستیاں اور وہ شخصیات تھیں جو ہمیں داغ مفارقت دے گئی ہیں۔ تو ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں آج ہمارے سامنے ہیں، تو ہم ان کو بلا بیٹھے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی حدیث لکھی سب سے پہلے غسل کرتا تھا، پھر میں وضو کرتا تھا، 2 رکعت نفل ادا کر کے اللہ سے دعا کرتا تھا، اس کے بعد میں اللہ کے نبی کی حدیث کو لکھتا تھا۔ یعنی کہ ایک ایک حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری کا یہ عمل ہوتا تھا۔ تو یہ تھی اس بخاری کو لکھنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی امام بخاری کی، اور امام بخاری نے جب یہ کتاب لکھی اس کی امام بخاری کی عمر کیا تھی اور اس کو کتنا عرصہ لگا کمپلیٹ ہونے میں۔ تو اس کی بات بھی انشاءاللہ ہماری یہ تعارف صحیح بخاری جاری ہے۔